الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور عبادت کیا ہے اور عبادت کس انداز میں کرنی ہے، کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس بات کو بتانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے عہد الست کہا جاتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، اس وقت انسانوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے سب سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اس عہد کو بھول گیا، تو اللہ رب العزت نے اس عہد کو یاد دلانے کے واسطے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اور انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر اور نبی ہی نہیں، بلکہ آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور چند انبیاء کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ تو انبیاء کی جو صحیح تعداد ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں کہ وہ کتنے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ تو اتنی بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اور بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ ہم اور آپ بارہا بنی اسرائیل کا تذکرہ سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ گستاخی کی، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ تو آخر یہ بنی اسرائیل ہیں کون؟ اس کو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کہا کسے جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یا بنی اسرائیل، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے کہ اے اسرائیل کی اولاد۔
تو اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کی جو اولاد ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور ایک خوبصورت تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس امت کے ساتھ بھی ایک خصوصی اور گہرا تعلق ہے۔ اور چونکہ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، کرسمس منایا جاتا ہے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس لیے وہ اس کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا جائے، اور کرسمس کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس لیے منایا جاتا ہے وہ معلوم ہو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہمیں معلوم ہو۔ دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 25 جگہوں پر کیا ہے، 25 جگہوں پر ان کا نام آیا ہے، اور صرف حضرت عیسیٰ کا ہی تذکرہ نہیں آیا، بلکہ ان کی والدہ حضرت مریم کا بھی تذکرہ آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بی بی حنہ کا بھی، جو حضرت عمران کی بیوی ہیں، ان کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر تو پوری ایک سورہ مریم اللہ نے نازل فرمائی، اور ایک سورت اور ہے جو آل عمران کے نام سے مشہور ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے حضرت عمران کا خاندان، چونکہ اس سورت میں حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہیں ان کے خاندان کا تذکرہ آیا ہے، حضرت مریم کا تذکرہ آیا، بی بی حنہ کا تذکرہ آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اس لیے اس سورت کا نام ہی آل عمران رکھ دیا گیا۔ حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ روایتوں میں ان کا نام آیا ہے، انہوں نے جب وہ حمل سے ہوئی تو ایک نظر مانی انہوں نے، اور نظر یہ تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا تو یہ بیٹا اللہ کے نام پر آزاد ہوگا، محررہ، مطلب یہ ہے کہ حضرت عمران کی اہلیہ نے یہ نظر مانی کہ یہ بیٹا مسجد اقصی بیت المقدس جو زمانے میں وہاں موجود ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر آتے رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت وہاں پر ہوئی ہے، بے شمار انبیاء کا وہ مسکن رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اس کی خدمت کے لیے یہ بیٹا وقف ہوگا، انہوں نے ایسی نظر مانی۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی، اور جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہا کہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ یہ مسجد کی خدمت کے واسطے، بیت المقدس مسجد اقصی کی خدمت کے واسطے وقف ہوگا، لیکن یہاں پر تو بیٹے کے بجائے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے واللہ اعلم، اللہ تو زیادہ جانتا ہے، کیونکہ بیٹا اور بیٹی نوازنے والا وہی ہے، تو اللہ کو تو زیادہ معلوم ہے۔ لیکن حضرت حنہ جو دل کے اندر ایک درد ہے اور تڑپ جو تھی کہ اپنے بیٹے کو آزاد کرے، چونکہ بیٹی کے ذریعے وہ خدمت تو ہو نہیں سکتی، اس لیے تھوڑا افسوس کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن انہیں الہام ہوا، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ اگرچہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے لیکن اس کو بھی اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، اور اس لڑکی کو جس کا نام مریم رکھا گیا اس کو قبول کر لیا گیا بیت المقدس اور مسجد اقصی کی خدمت کے واسطے۔ اور بالکل چھوٹی ہے، مسجد اقصی کے جو ذمہ دار تھے اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، اور حضرت مریم کے خالو بھی ہیں رشتے میں، اور دوسرے بھی بہت سارے علماء ہیں بنی اسرائیل کے وہاں پر، ان کے حوالے اس لڑکے کو کر دیا۔ اب ان کے درمیان آپس میں یہ بات ہوئی کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں،
چونکہ اس وقت میں بیت المقدس کا ذمہ دار بھی ہوں اور رشتے میں ان کا خالو بھی ہوں، اس لیے زیادہ حق مجھے ہے۔ لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ آپ بھی برابر شریک ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے قرعہ اندازی کی جائے، چٹھی اچھالی جائے، اور جس کا نام قرعے میں نکلے وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ لہذا قرعہ اندازی کی گئی، اور قرعہ اندازی کس انداز میں کی گئی قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ پانی کے اندر انہوں نے اپنے اپنے قلم، جو لکڑی کے قلم ہوتے ہیں، وہ ڈالے، اور یہ طے کیا گیا جس کا قلم اوپر تیرتا رہے گا اسے وہ لڑکی ملے گی، کفالت کے واسطے حضرت مریم ان کے حوالے ہوں گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس قرعہ اندازی کے اندر جیت گئے، اور حضرت زکریا کے حوالے حضرت مریم ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر بہت سے محراب تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، کمرے تھے، اس میں سے ایک حجرے کو خالی کرایا اور اس میں حضرت مریم کے رہنے کا انتظام کیا، اور حضرت مریم وہاں پر بڑی ہوئی۔ حضرت زکریا کی اہلیہ وہاں رہتی تھی، وہ بھی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت مریم کا بڑے ہی عجیب انداز میں اور اچھے انداز میں تذکرہ فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو عجیب چیزیں دیکھتے، عجیب و غریب پھل دیکھتے، بے موسم کے پھل دیکھتے، گرمیوں میں سردی کے موسم کا پھل، سردیوں میں گرمی کے موسم کا پھل، اور سوال کرتے کہ یہ تمہارے پاس کہاں آیا ہے، کیونکہ یہاں تو یہ کمرہ بند ہوتا ہے، تم کہیں جا نہیں سکتی، کسی دوسرے کو آنے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم کے پھل کو دیکھا اور ان کی عمر کافی طویل ہو چکی تھی اور اس وقت تک انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ رب العزت سے اس انداز میں انہوں نے دعا کی کہ وہ پروردگار جو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا جو آگے چل کر نبی بھی بنا۔ بہرحال حضرت مریم وہیں پر بڑی ہوئیں، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کی نیکی، ان کا زہد، ان کا تقوی پورے علاقے کے اندر مشہور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، کہ حضرت مریم موجود ہیں، ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت مریم پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے یہاں پر آیا ہوں، اور میں انسان نہیں ہوں، ایک فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے واسطے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے تعجب کے انداز میں کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر اللہ نے جو نظام رکھا ہے لڑکے اور لڑکی کی ولادت کا، وہ نظام یہ ہے کہ جب مرد اور عورت ملیں گے تو اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کی ولادت ہوگی، اور یہاں پر میرا نکاح نہیں ہوا اور میں نے کوئی غلط کام بھی نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں حمل سے ہو جاؤں اور میری اولاد ہو جائے۔ اس فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو بغیر باپ کے اولاد پیدا فرما دے، اور بغیر ماں کے بھی اولاد پیدا فرما دے، اور بغیر باپ اور ماں کے بھی اولاد پیدا فرما دے۔ تینوں مثالیں موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا کو ماں کے بغیر پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ تو بہرحال اس فرشتے نے حضرت مریم کے گریبان میں ایک پھونک ماری اللہ کے حکم سے، اور وہ حمل سے ہو گئی، اور جب حمل سے ہو گئی اور درد ذہ کا احساس ہوا تو اب پریشان ہے کہ قوم کے لوگ جو میرے تقوی کی، میرے زہد کی تعریف کرتے ہیں، ان کو کیا جواب دوں گی؟ پریشان ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے الہام کیا اور تسلی دی انہیں، اور انہیں حکم ہوا کہ فلاں جگہ پر چلی جائیں، اور وہاں پر حضرت مریم گئی، اور فرشتہ وہاں پر آیا اور اس نے بتلایا کہ یہاں پر ایک نہر بھی بہہ رہی ہے، اس کا پانی آپ پئیں، اور یہ کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کو آپ ہلائیں، پکی کھجوریں آپ کے پاس گریں گی، اور یہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے یہ کھجوریں مفید ہوں گی۔ چنانچہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب بچے کی ولادت ہو گئی، بچہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب اور زیادہ پریشان ہے کہ اس بچے کو لے کر جب میں قوم کے سامنے جاؤں گی تو قوم کیا کہے گی؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم ان سے کہہ دینا اشاروں میں کہ تم روزے سے ہو۔ پہلے زمانے میں، پہلی امتوں میں جو روزہ ہوتا تھا تو صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی روزہ نہیں تھا، جیسے کہ اس امت میں کہ کھانے پینے سے اور غلط کام سے رکا جائے۔ پہلی امتوں کے اندر روزہ بات چیت سے رکنے کا نام بھی روزہ تھا، کہ بات بھی نہ کیا جائے۔
جبکہ اس امت میں ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت مریم نے اس بچے کو اٹھایا اور قوم کے درمیان آئی، اور قوم کے لوگوں نے جب دیکھا حضرت مریم کے پاس بچہ ہے، اور قوم کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو پھر ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تمہارے والد بھی غلط آدمی نہیں تھے، تمہاری ماں بھی غلط آدمی نہیں تھی، پھر لیکن تم نے یہ غلط کام کیسے کر دیا؟ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں گے اس بچے سے جو ابھی گود میں ہے؟ لیکن اس بچے نے بات کی، اس بچے نے ایک تقریر کی، اور ایسی تقریر کی کہ بڑے بڑے خطیبوں اور بڑے بڑے مقرروں کی خطابت اور تقریر کو اس کے اوپر قربان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، ماں کی گود میں بہت سے بچوں نے بات کی، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے بچے کا تذکرہ خود قرآن کے اندر آیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اسی طرح اور بھی بچوں نے بات کی ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، بخاری کی حدیث کے اندر بھی چند واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اور جب آپ بڑے ہوئے اللہ رب العزت نے نبوت کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نبی بنے، جلیل القدر پیغمبر بنے، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا انہیں حواری کہا گیا۔ حواری کے معنی بھی دوست کے ہیں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا اذ قال الحواریجون۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دین کا اور توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا، بہت سے لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا، لیکن اس کے اندر انہوں نے بہت ساری ملاوٹ کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم جو ان کی والدہ ہیں ان کے بارے میں طرح طرح کے غلط عقیدے ان لوگوں نے گڑھ لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ نبوت سے بڑھا کر الوہیت تک پہنچا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اسی طرح حضرت مریم کو بھی انہوں نے معبود کا درجہ دے دیا، اور اس طرح یہ عیسائی تثلیث کے عقیدے میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید کا پیغام دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو واضح انداز میں بیان فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب کافروں نے کہا کہ اللہ تو وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی ان کافروں کی زبان سے یہ نکلا کہ خدا تو وہی ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا تو وہ ہے جو اکیلا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تین میں کے تیسرے ہیں وہ غلط ہیں، اور اللہ کا عذاب انہیں پہنچنے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی۔ قیامت جب قائم ہوگی اور حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کریں گے، ان کی قوم بھی وہاں پر موجود ہوگی، اور کیا سوال ہوگا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر یا میرے ساتھ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پروردگار اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ تو سب سے پہلے اس کو جاننے والے ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ غیب کی خبروں کو جاننے والے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو عیسائی تھے وہ تثلیث کے عقیدے میں مبتلا ہو گئے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے زندہ صحیح سالم اسی انسانی اور جسمانی بدن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آسمان کے اوپر اٹھا لیا، اور یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر وفات پا گئے، انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ عیسائی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب یعنی ان کی جتنی امت ہے، جتنی عیسائی قوم ہیں،
ان پوری قوم کے کفارے کے طور پر، ان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر وہ خود سولی کے اوپر چڑھ گئے، یعنی سب کے گناہوں کا کفارہ انہوں نے اپنے سر لے لیا۔ ہم کچھ بھی گناہ کریں، کچھ بھی غلط کام کریں، ہمارے اوپر کوئی بھی وبال آنے والا نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہودی خود یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ عیسائیوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر بھی اس کو بیان فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ان لوگوں نے تدبیر کی تھی، چالیں چلی تھی کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں، بہت سے ایسے مسلمان ہیں، ایسے نوجوان ہیں مردوں میں عورتوں میں کہ جنہوں نے بنیادی اسلامی تعلیم بھی حاصل کی ہے، قرآن مجید بھی انہوں نے پڑھا ہے، نمازوں کے بھی پابند ہیں، لیکن اس عقیدے کے بارے میں وہ جانتے نہیں، کیونکہ انہوں نے اسکولوں میں ان کی تعلیم ہوئی، اور بہت سے وہ ہیں جو مشنری اسکول میں، عیسائی اسکول میں پڑھتے رہے، اور عیسائی اسکول میں انہیں یہی بتایا جاتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، جیسس کے بارے میں، کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے۔ اسکول میں ان کا ایک مجسمہ بنا ہوا ہے سولی پر چڑھے ہوئے، وہ بچہ بچپن سے اسی کو دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، انہیں آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، معلوم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ انہیں دوسری چیزیں معلوم ہیں، عقیدے کے اعتبار سے وہ پکے مسلمان ہیں، موحد ہیں، لیکن اس کو انہیں بتلایا نہیں گیا، اس لیے اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے، اور جب کبھی ان کے سامنے یہ تذکرہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا، تو وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وہ زندہ صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ وہ تفصیلی واقعات ہیں جس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، کہ حضرت مہدی تشریف لا چکے ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد میں نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کا سہارا لے کر دمشق کی جامع مسجد کی مینارے پر نزول فرمائیں گے، اور بالکل اس طرح تر و تازہ ہوں گے جیسے کہ ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گر رہے ہوں گے، اور وہ مسجد میں تشریف لائیں گے، لوگ انہیں پہچان جائیں گے، انہیں امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہیں گے، لیکن حضرت مہدی جو آگے بڑھ چکے ہوں گے انہیں حکم دیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد دجال بھی نکل چکا ہوگا، مقام لد میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اسلامی عقیدہ ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ قادیانیوں نے اس کے اندر بہت ساری تحریف کی، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو خود اپنے آپ کو مسیح بھی کہتا ہے، اور مسیح ہونے کا دعویٰ بہت سے لوگوں نے کیا، اور جس کا بھی یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ مسیح ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس بات کو ثابت کرے گا کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ بھی زندہ ہے تو یہ پھر کیسا مسیح ہو گیا، یہ کیسا عیسیٰ ہو گیا۔ تو قادیانی تو چھوڑیے، بہت سے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں اور یہی ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سولی پر نہیں چڑھایا گیا، لیکن دوبارہ تشریف لائیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حقیقت وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی مسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر سی سیرت ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نبیوں کے نام پر بہت ساری خرافات ایجاد کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیوں نے جتنا ظلم کیا اتنا ظلم کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ کہ 25 دسمبر جو کرسمس ڈے ہے آپ جانتے ہیں کیسا اس کو منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں،
گزشتہ سال اور اس سے پہلے کی رپورٹیں اٹھا کر دیکھیں کہ اس سال میں جتنی، اس رات میں، ایک دن کے اندر جتنی شراب پی جاتی ہے، کئی کئی دنوں میں اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ بے حیائی، فحاشی کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں، اور کس پر قائم کیے جا رہے ہیں؟ نبی کی ولادت کے نام پر بے حیائی کی جا رہی ہے، شراب نوشی کی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کی جا رہی ہیں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہے، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے؟ خود انجیل کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جس میں بہت ساری تحریف ہو چکی ہے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کا تذکرہ آیا ہے، تو ولادت کے تذکرے میں انجیل کے اندر یہ لکھا ہے کہ مقام بیت اللحم، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو موسم ایسا تھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اور مقام بیت اللحم ایسی جگہ میں ہے کہ دسمبر کے مہینے میں وہاں پر اتنی برف باری ہوتی ہے کہ کوئی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس میں باہر نکلنا اور بکریوں کو چرانا، یہ ایسی بات ہے جو عقل میں آنے والی ہی نہیں ہے۔ اور 25 دسمبر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت ہونے میں خود عیسائی علماء، عیسائی پادریوں کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اور جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ جب ان کی ولادت کا وقت ہوا، حضرت مریم کو یہ حکم ہوا کہ کھجور کا درخت جو تمہارے پیچھے موجود ہے اس کو ہلاؤ، اس سے کھجور، پکے ہوئے کھجور تمہارے پاس گریں گے۔ ہر انسان جو کھیتی کے بارے میں جانتا ہے، کھجوروں کے بارے میں جانتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ کھجوروں کے پکنے کا وقت وہ گرمی کا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں کھجوریں نہیں پکتی، دسمبر کے اندر کھجوریں نہیں پکتی۔ لیکن بہرحال اس دن کو متعین کر دیا گیا اور یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اس کے اندر اور ایسی تقریبوں میں شامل ہو جاتے ہیں، تقریب میں شامل نہیں ہوتے تو مبارکبادی وغیرہ دیتے ہیں اور میری کرسمس کہا جاتا ہے۔ اب پہلے بھی ایک عقیدہ بیان کیا گیا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، تو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گویا کہ وہ تو یہ عقیدہ منا رہے ہیں، وہ اس انداز میں خوشی منا رہے ہیں، اس دن کی وہ جو عید منا رہے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر منا رہے ہیں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ ان کا والد ہے۔ گویا کہ ایسا عقیدہ جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے اور اس طرح وہ منایا جا رہا ہے، اور ہم اگر ہیپی کرسمس کہیں اور میری کرسمس کہیں تو گویا کہ ہم اس عقیدے کو مان رہے ہیں یا کم سے کم اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے کسی بھی حالت میں یہ درست نہیں ہے کہ وہ چاہے عیسائی ان کے دوست ہوں یا جاننے والے ہوں ان کو اس انداز میں مبارکباد دے۔ عیسائی کاروباری ہو سکتے ہیں، تاجر دوست ہو سکتے ہیں، ان کو تو یہ بتلانا چاہیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے، کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت مریم کی جب تک تقدیس نہ ہو، عزت نہ ہو، کوئی مسلمان پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن نے کتنے پیارے انداز میں حضرت عیسیٰ کا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کی نانی کا، ان کے نانا کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بتلانا چاہیے، اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ خرافات کے اندر شریک ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔